گاڑی شیشے کی عمارت کے سامنے رکی تھی اور اس سے نکلتی لڑکی تیزی سے اندر کی جانب بھاگی تھی۔ وہ یوں تھی جیسے بہت جلدی میں ہو، پیروں میں سنیکرز پہنے ہوئے تھے، تبھی وہ آسانی سے بھاگ پا رہی تھی۔ چہرے پر صاف گھبراہٹ کے تاثرات تھے۔ بھاگتے ہوئے وہ اپنے چہرے پر آئی آوارہ لٹوں کو بار بار پیچھے کر رہی تھی۔ آتا جاتا ہر ورکر اسے دیکھ رہا تھا۔ جینز ٹاپ پہنے، کھلے سنہری بال جو کاندھوں سے ذرا سے نیچے تک آتے تھے، سفید رنگت پر سیاہ ٹاپ اس کے حسن کو نہایت خوبصورتی سے واضح کرتا تھا۔ سلیو لیس ہونے کی وجہ سے اس کی دودھیا رنگت کے بازو دمک رہے تھے۔ ٹائٹ جینز جو بمشکل ٹخنوں تک آ رہی تھی، اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ شاہ خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر اس وقت شاہ خاندان میں سے کوئی اسے دیکھ لیتا تو یقیناً اس کو جان سے مارنے تک جاتا۔ وہ لفٹ تک پہنچی تو گھٹنوں پر ہاتھ رکھے اکھڑتا سانس بحال کرنے لگی۔ پھر لفٹ کا بٹن پش کیا۔ آہستہ آہستہ لفٹ نیچے آ رہی تھی، جبکہ وہ کبھی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتی تو کبھی لفٹ کو جو اپنی رفتار پر ہی نیچے آ رہی تھی، مگر چونکہ اسے جلدی تھی تو اسے لگ رہا تھا کہ جیسے بہت سلو چل رہی ہو لفٹ۔ لفٹ کے کھلتے ہی اندر داخل ہوتے اس نے مطلوبہ فلور کا نمبر دبایا اور انگلیاں مروڑنے لگی۔ لفٹ 5ویں فلور پر جا کر کھلی۔ باہر نکلتی وہ دوبارہ سے بھاگنے لگی۔ خاموش راہداری میں اس کے بھاگنے کا شور تھا۔ 3 نمبر والے آفس کے دروازے پر جا کر رکی تھی۔ جتنی جلدی وہاں پہنچنے کی تھی اتنی ہی گھبراہٹ اسے اندر جانے پر ہو رہی تھی۔ مناہل شاہ، ریلیکس، کچھ نہیں ہوگا، خود کہتی وہ اندر داخل ہوئی۔ عادت سے مجبور اس نے دستک نہیں دی تھی، جس پر اندر جاتے اس نے زبان دانتوں تلے دبائی تھی اور آنکھیں بند کی۔ اس کی اس حرکت پر اندر بیٹھے مظہر شاہ نے اسے دیکھتے نفی میں سر ہلایا، جبکہ اس کے سامنے بیٹھے شخص نے جیسے ہی پلٹ کر مناہل شاہ کو دیکھا تھا، اس کا حلیہ دیکھتے اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات واضح ہونے لگے تھے۔ ماتھے کی رگیں تن چکی تھیں۔ اس کے خاندان کی لڑکی اور اس حلیے میں، یہ بات اس کا دماغ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، مظہر شاہ اپنی جگہ سے اٹھتا اس لڑکی کے قریب گیا، اس کے ماتھے پر ہلکی سی چپت لگائی، جس پر اس نے آنکھیں کھولی اور ہونٹ باہر نکالے، یوں جیسے کسی بچے نے مار کھا کر رونے کی تیاری میں نکالے ہوتے ہیں۔ مظہر شاہ ہنس دیا۔ مناہل شاہ کتنی دفعہ کہا ہے نوک کیا کریں پہلے، پھر اجازت کے بعد اندر داخل ہوا کریں۔ وہ ذرا سخت لہجے میں بولے تھے، جبکہ اس کے لہجے پر مناہل کا منہ بن چکا تھا۔ اسے بالکل پسند نہیں تھا کہ اس کا شاہ لالا اسے کسی بات پر ڈانٹے یا اس کی بات کی نفی کرے، اور ہوتا بھی کیوں، وہ اپنے شاہ لالا کی لاڈلی تھی، وہ اسے سر آنکھوں پر رکھتا تھا، جبکہ سبھی کہتے تھے کہ مظہر شاہ اپنی بہن مناہل کو بلا وجہ سر پر بٹھا کر رکھتا ہے، لیکن اسے کسی کے کچھ بھی کہنے سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ شاہ لالا، آپ کو بھی پتا ہے نا، مجھے نہیں عادت نوک کرنے کی، اور کیا میں آپ کے روم میں آنے کے لیے بھی پرمیشن لوں؟ بھلا اچھا لگتا ہے اپنے شاہ لالا کے کمرے میں جانے کے لیے پرمیشن لینا؟ وہ منہ پھلائے پوچھ رہی تھی۔ پیچھے بیٹھا شخص حیران تھا، اس کا کزن کیسے اپنی بہن کو اس حلیے میں برداشت کر رہا تھا، اور نہ صرف برداشت کر رہا تھا بلکہ اتنے عام سے طریقے سے بات بھی کر رہا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ مظہر شاہ کی دی ہوئی چھوٹ ہی تو مناہل شاہ کا یہ حلیہ تھا، ورنہ کوئی بھائی اگر اپنی بہن کو پردے کا مطلب سمجھا دے تو کیسے وہ اس کی مرضی کے خلاف جا سکتی تھی؟ یہ کون ہے؟ مناہل شاہ نے مظہر شاہ کو پیچھے کرتے اس کی جگہ پر جانا چاہا۔ یہ اس کی عادت تھی کہ وہ جب بھی مظہر شاہ کے آفس آتی تھی اس کی چیئر پر ہی بیٹھتی تھی، اور مظہر شاہ کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا، اسی لیے وہ ابھی بھی ناراضگی کا اظہار کو اس کی کرسی پر بیٹھنے جا رہی تھی۔ جب نظر پیچھے بیٹھے اجنبی پر گئی تو اپنی جگہ رک گئی، قدم جہاں تھے وہیں رک گئے۔ شاہ لالا، یہ کون ہے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اس اجنبی شخص کو دیکھتے اپنے شاہ لالا سے پوچھا تھا۔ وہ غور سے سامنے موجود اجنبی شخص کو دیکھ رہی تھی، جس وقت سفید کلف لگے سوٹ پہنے ہوئے تھا، کاندھوں پر مردانہ سیاہ شال تھی، بال طریقے سے سیٹ کیے گئے تھے، چہرے پر ہلکی سی داڑھی تھی جو اس کی گندمی رنگ پر بہت زیادہ اچھی لگ رہی تھی، مگر آنکھیں، اس کی آنکھوں کو دیکھتے مناہل شاہ کے پورے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں اتنی سرخ تھیں جیسے خون چھلکا رہی ہوں۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی تھی۔ مظہر شاہ مسکراتا ہوا اس کے پاس گیا اور اسے کاندھوں سے پکڑا۔ مناہل شاہ کی پشت مظہر شاہ کی طرف ہی تھی، تبھی وہ اس کے چہرے کی اڑی رنگت نہ دیکھ سکا جو کہ ڈر کی وجہ سے ہو رہی تھی۔ مناہل، یہ عادل شاہ ہے، ہمارے فرسٹ کزن،
وہ خوشی سے تعارف کروا رہے تھے، جبکہ مناہل شاہ تو کچھ سن ہی نہیں رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیوں سامنے بیٹھا شخص اسے یوں دیکھ رہا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کر دیا ہو۔ ابھی وہ اسی سوچ میں تھی جب مظہر شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور عادل شاہ سے 2 قدم دوری پر جا کر کھڑا کیا۔ عادل، یہ مناہل شاہ ہے، میری چھوٹی بہن، بلکہ بہن نہیں، یہ میری بیٹی ہے۔ میں نے مناہل شاہ کو ہمیشہ اپنی بیٹی کی طرح رکھا ہے، یہ میری لاڈلی ہے۔ عادل، میں نے اس کی ہر خواہش پوری کی ہے۔ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کبھی کہیں کسی موڑ پر اسے اماں بابا کی یاد آئے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ وہ اپنی دھن میں بولتا جا رہا تھا، جبکہ عادل شاہ اور مناہل شاہ دونوں ہی اس وقت اسے نہیں سن رہے تھے۔ مناہل شاہ کنفیوز سی سر جھکائے کھڑی تھی اور عادل شاہ غصہ ضبط کرنے کی کوشش میں تھا۔ اگر اس وقت اس کے سامنے شاہ حویلی کی کوئی لڑکی ہوتی تو اب تک وہ اسے زندہ دفن کر چکا ہوتا۔ شاہ حویلی کی لڑکیاں کبھی یوں اس حلیے میں نہیں رہ سکتی تھیں، انہیں حدود کا اندازہ تھا، لیکن اسے افسوس ہو رہا تھا کہ مناہل شاہ شاہ حویلی میں نہ رہنے کی وجہ سے اتنی بیہودہ ڈریسنگ کرتی تھی۔ مناہل شاہ اور مظہر شاہ دونوں یورپ میں رہتے تھے۔ مظہر شاہ کے والد حیدر شاہ یورپ کے مشہور بزنس مین تھے اور ان کا نام کامیاب کاروباری آدمیوں کی لسٹ میں آتا تھا۔ انہوں نے شادی بھی یورپین لڑکی سے کی تھی، جس پر پورے خاندان نے ان کی مخالفت کی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے خاندان سے دور ہی تھے۔ کئی بار وہ اپنی بیوی لیلا کو لیے پاکستان شاہ حویلی گئے تھے، مگر ان کے خاندان والوں نے ہمیشہ ان کو لیلا کو چھوڑ دینے اور ہمیشہ کے لیے پاکستان شفٹ ہو کر شاہ حویلی میں رہنے کی تلقین کی تھی، جس پر وہ اپنے خاندان والوں سے مکمل طور پر بدسن ہو چکے تھے۔ اسی لیے انہوں نے شاہ حویلی سے اور اپنے خاندان سے مکمل رابطہ ختم کر لیا تھا۔ اللہ نے انہیں شادی کے پہلے ہی سال نعمت سے نوازا۔ جب مظہر شاہ پیدا ہوا تو انہوں نے بہت شدت سے اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا تھا، اور ایک نئی امید کے ساتھ وہ لیلا اور اپنے بیٹے مظہر شاہ کو لیے پاکستان گئے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ ان کا خاندان وارث کو دیکھ کر ان کی بیوی کو بھی قبول کر لے گا، مگر افسوس کہ ان کے خاندان والوں نے بیٹے کو دیکھ کسی قسم کی خوشی کا اظہار نہ کیا، بلکہ ابھی بھی ان سب کی ایک ہی ضد تھی کہ حیدر شاہ لیلا کو طلاق دے کر پاکستان شفٹ ہو جائے۔ یہ سب دیکھ اور سن کر حیدر شاہ لیلا اور اپنے بیٹے کو لیے واپس یورپ چلے گئے۔ پھر انہوں نے عہد کر لیا کہ اب وہ دوبارہ کبھی پاکستان نہیں جائیں گے۔ مظہر شاہ کی پیدائش کے 5 سال بعد اللہ نے انہیں رحمت سے نوازا تھا۔ اس بار بھی انہوں نے شدت سے سجدہ شکر ادا کیا تھا اور اپنی بیٹی کا صدقہ اتارنے کے لیے کئی جگہوں پر فنڈز جمع کرائے تھے۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ بہت خوش نظر آتے تھے، مگر یہ بات صرف وہ اور لیلا ہی جانتے تھے کہ ان کے اندر اپنے خاندان والوں کی تلخیاں کتنا دکھ چھوڑ چکی تھی۔ اکثر وہ راتوں کو تنہا بیٹھے رہتے اور اپنی ماں کو یاد کرتے، جنہوں نے انہیں ایک نظر پلٹ کر دیکھا تک نہیں تھا۔ اس ضد میں وہ اپنا بسا بسایا گھر چھوڑ کر ان کے پاس لوٹ جائے۔ یہ دکھ حیدر شاہ کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر مرنے لگے تھے، اور پھر ایک رات وہ سوئے تو کبھی نہ اٹھے۔ حیدر شاہ کی جدائی لیلا کے لیے بھی کسی آزمائش سے کم نہ تھی۔ حیدر شاہ کی موت کے 2 سال بعد ہی لیلا بھی موت کی نیند سوتی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ مظہر شاہ نے اپنی بہن کو سنبھالنے کے لیے خود کو اس دکھ سے بہت جلد نکال لیا تھا اور اپنے بابا جان کا کاروبار خود سنبھالا۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ہی شاید شاہ حویلی والوں کے دل بھی نرم ہو گئے تھے، تبھی ان کے پیغام مظہر شاہ کو ملنے لگے تھے۔ وہ سبھی چاہتے تھے کہ مظہر شاہ مناہل شاہ کو لیے پاکستان ان کے پاس چلا جائے۔ مظہر شاہ کو لینے سب سے پہلے اس کے چچا کا بیٹا عادل شاہ ہی آیا تھا۔ جتنی بار بھی عادل شاہ مظہر سے ملا تھا، اس کے آفس میں ملا تھا، تبھی کبھی اس کا سامنا مناہل شاہ سے نہ ہوا تھا، اسی لیے وہ مناہل شاہ کے رہن سہن سے انجان تھا۔ ابھی مناہل شاہ کو یوں اپنے سامنے دیکھ کر اس کی دماغ کی رگیں پھول چکی تھیں۔ ارے عادل، بیٹھو یار، کھڑے کیوں ہو؟ مظہر شاہ نے اسے مسلسل کھڑے دیکھ کر کہا، جس پر وہ خود پر ضبط کرتا بیٹھ گیا۔ مناہل شاہ بھی ایک طرف رکھے 1 سیٹر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ عادل کو بیٹھتا دیکھ مظہر شاہ مناہل کو دیکھنے لگا۔ مناہل، کالج میں کیا ہوا ہے؟ مظہر شاہ نے نارملی پوچھا تھا، مگر مناہل شاہ جھٹکے سے اٹھی تھی۔ اسی سوال کے لیے تو وہ گھبرا رہی تھی، اب اسے کیا جواب دیتی، جبکہ اس کے اس رد عمل پر جہاں مظہر شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی، وہیں عادل شاہ کو تشویش ہوئی تھی کہ ایسا کیا ہوا تھا کالج میں جس کی وجہ سے مناہل شاہ اس قدر گھبرا رہی تھی۔ شاہ لالا، قسم لے لے، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ سب میرے فرینڈز کا پلان تھا۔
مجھے ایک ذرا برابر بھی کسی بات کا علم نہیں تھا، وہ تیزی سے بولی تھی اور مظہر شاہ کے قریب چلی گئی۔ آنکھوں میں بڑے بڑے آنسو تھے، جنہیں دیکھتے مظہر شاہ نے نفی میں سر ہلایا اور اپنی جگہ سے اٹھا۔ میرے بیٹے، میں تو یوں ہی پوچھ رہا ہوں، مجھے پتا ہے میرے بیٹے کچھ غلط نہیں کر سکتا، مظہر شاہ اسے سینے سے لگائے بولا تھا، جبکہ مناہل شاہ کی سنہری آنکھوں میں آنسو دیکھ عادل شاہ کو عجیب لگا تھا، کیونکہ وہ خود بھی سمجھ نہ پایا۔ مظہر شاہ مناہل شاہ کو صوفے پر بٹھائے خاموش کروا چکا تھا اور ساتھ ہی اس نے لنچ کا آرڈر دے دیا۔ واپس جا کر وہ اپنی چیئر پر بیٹھا تھا اور عادل شاہ سے اس کا حال احوال پوچھنے لگا۔ میں کچھ نہیں سننے والا، بس اس بار تم دونوں میرے ساتھ پاکستان جاؤ گے اور یہ شادی اٹینڈ کرو گے۔ عادل شاہ نے سر جھٹک کر اپنا غصہ ٹھنڈا کرتے نارملی مظہر شاہ سے کہا تھا۔ پاکستان؟ شادی؟ مناہل شاہ اس کی بات پر اپنی جگہ سے اچھلی تھی، خوشی سے چہرہ چمک اٹھا تھا۔ عادل شاہ نے اسے یوں دیکھا جیسے سمجھ نہ پایا ہو۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ گھبراہٹ سے رو رہی تھی اور ابھی چند لمحوں بعد خوشی سے اچھل رہی تھی۔ عجیب لڑکی تھی۔ میں نے سنا ہے پاکستان میں شادیوں پر بہت مزہ آتا ہے۔ میرے سارے فرینڈز پاکستان کی سیر کر چکے ہیں، مگر شاہ لالا نے مجھے کبھی اکیلے نہیں جانے دیا۔ آخری بات پر وہ اداس ہو گئی تھی۔ مناہل، آپ کا اکیلے جانا میں افورڈ نہیں کر سکتا، مظہر شاہ نے اس کی اداس شکل دیکھ کر کہا تھا۔ اکیلی کہاں؟ ہر بار میرے سارے دوست یا پھر سارے کلاس فیلوز جاتے تھے، مگر آپ کو پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ میں اکیلی رہوں گی۔ اس بار وہ کمر پر ہاتھ رکھے ہاتھ ہلا ہلا کر بتا رہی تھی۔ سوری، مظہر شاہ نے بس یہی بولا۔ وہ عادل شاہ کے سامنے کسی قسم کی بحث نہیں چاہتا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے میری ایک دوست پاکستان سے ہی ہے اور وہ اپنی بہن کی شادی پر گئی تھی۔ ہم سب نے پھر اس کی بہن کی شادی کی ویڈیو دیکھی تھی۔ مجھے تو دیکھ دیکھ کر ہی بہت مزہ آ رہا تھا۔ امیجن کرتے ہوئے تو میرا دل ڈانس کرنے کو کر رہا تھا۔ کتنا مزہ آئے گا، میں بھی پاکستان شادی پر جاؤں گی، وہ خوشی سے کہتی جا رہی تھی۔ ڈانس کی بات پر ایک بار پھر عادل شاہ کے غصے کا پیمانہ اوپر ہوا تھا۔ وہ کیسے بے شرموں کی طرح اپنے بھائی کے سامنے ناچنے کی بات کر رہی تھی، اور کیسا بھائی تھا جو اسے ٹوک بھی نہ سکا، شاید اس لیے کہ اب یہ سب بہت عام ہو چکا تھا۔ ہر گھر میں یہ سب ہونا بہت نارمل ہو گیا تھا، اسی لیے وہ اب کی بار بھی ضبط کر گیا۔ لیکن مناہل شاہ کی باتیں سنتے اس نے دل ہی دل میں ایک عہد ضرور کیا تھا۔ پھر وہ مظہر شاہ کی طرف دیکھنے لگا۔ تو پھر کل صبح کی فلائٹ سے ہم پاکستان جا رہے ہیں، عادل شاہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، جس پر مناہل شاہ نے یاہو کا نعرہ بلند کیا تھا۔ عادل شاہ بغیر مظہر شاہ کے کوئی بات یا جواب سننے اللہ حافظ بولتا ایک آخری نظر مناہل شاہ پر ڈالتا چلا گیا۔ مناہل، ہم کہیں نہیں جا رہے، عادل شاہ کے جاتے ہی مظہر شاہ نے مناہل شاہ سے کہا، جس پر اس کی خوشی ماند بڑھ گئی۔ چہرے کی چمک جو پاکستان جانے پر آئی تھی وہ مدھم ہو چکی تھی۔ اب وہ منہ بنا کر مظہر شاہ کے سامنے بیٹھ گئی۔ مظہر شاہ اس کی ناراضگی سمجھ رہا تھا، اسی لیے اٹھ کر اس کے پاس جاتے اس کے قدموں میں بیٹھا۔ مناہل، پلیز بیٹا، ناراض مت ہو، میں اس وقت آپ کو پاکستان لے کر نہیں جا سکتا، وہاں جانا ابھی ٹھیک نہیں ہے، اور میں بہت مصروف ہوں، اگلے 1 مہینے تک میرے پاس ویکینڈ کی چھٹی لینے کا بھی وقت نہیں ہے، اتنی بری طرح میں مصروف ہوں، وہ پیار سے سمجھا رہا تھا۔ مناہل شاہ نے منہ موڑ لیا، کسی کو بتا دیں اپنا کام، وہ بغیر اسے دیکھے مشورہ دے رہی تھی۔ مناہل، یہ ہمارا اپنا بزنس ہے، ایسے کیسے کسی اور کے حوالے کر دوں، وہ اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مناہل شاہ اس کی بات پر رونے ہی والی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کل صبح عادل شاہ کے ساتھ چلی جائیں، میں 1-2 دن تک آ جاؤں گا، مظہر شاہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ آپ کے بغیر؟ ایک نئی ٹینشن مناہل کو ہونے لگی تھی، جس پر مظہر شاہ نے مناہل شاہ کو سمجھایا کہ عادل کوئی غیر نہیں ہے، ان کا اپنا ہے، اور مظہر شاہ اس پر یقین رکھتے ہیں، وہ بے فکر ہو کر عادل شاہ کے ساتھ جا سکتی ہے۔ کچھ دیر بحث کے بعد مناہل شاہ مان چکی تھی۔ اگلی صبح دل پر پتھر رکھتے مظہر شاہ نے اپنی بہن کو عادل شاہ کے ساتھ جانے کے لیے رخصت کیا تھا۔ دل بہت گھبرا رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی بہن کو کھو دے گا اور کبھی واپس نہ لے سکے گا، لیکن ان سب کو اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹکتے وہ آفس کے لیے تیار ہونے لگا۔ بار بار دل کی پکار وہ رد کر رہا تھا۔ مناہل پاکستان پہنچی تو سبھی نے اس کا استقبال کیا اور بہت ہی پرجوش انداز میں کیا۔ اس وقت اس نے گھٹنوں تک آتی فراک پہن رکھی تھی، بھلے ہی اس کے ساتھ جینز ٹراؤزر تھا، مگر عادل شاہ کو اس کی ڈریسنگ کافی حد تک نارمل لگی تھی۔
مناہل شاہ اپنے خاندان والوں سے مل کر بہت خوش ہوئی تھی۔ اس کی دادی جان اسے دیکھتے کئی بار گلے لگاتی رو چکی تھی۔ عادل شاہ نے جب اپنی دادی جان کو یوں روتے دیکھا تو پہلو بدل کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا وہ سبھی اپنے سالوں پہلے کیے گئے فیصلے پر اندر ہی اندر پچھتاتے تھے۔ اگر اس وقت حیدر شاہ کی شادی کو قبول کر لیتے تو آج ان کو یوں رونا نہ پڑتا، مگر کہتے ہیں نا کہ پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چھپ گئیں کھیت۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ رات کا کھانا کھا کر مناہل شاہ کو آرام کرنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ جس کمرے میں اسے بھیجا گیا تھا وہ اس کے مرحوم والد حیدر شاہ کا کمرہ تھا۔ مناہل شاہ جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوئی اسے اپنے بابا جان کی خوشبو محسوس ہوئی تھی۔ سامنے وال پر اس کے بابا جان کی کئی تصویریں لگی ہوئی تھیں جنہیں چھو کر محسوس کرتی وہ رو دی تھی۔ کاش آپ اس وقت یہاں موجود ہوتے بابا جان، تو میں آپ کے ساتھ اس حویلی میں آتی۔ بابا جان مجھے آپ کی یاد آتی ہے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ پھر فریش ہو کر کپڑے تبدیل کیے، آرام کرنے کے غرض سے لیٹ گئی۔ نہ جانے کب نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ صبح فجر کا وقت ہو رہا تھا جب اس کی کزن رمنا شاہ نے دروازے پر دستک دی۔ وہ کروٹ بدلتی دوبارہ سو گئی۔ ایسا کئی بار ہوا مگر وہ نہ اٹھی تو اس کی کزن بھی واپس پلٹ گئی۔ دی جان مناہل نہیں اٹھ رہی۔ رمنا شاہ نے جاتے ہی دی جان کو کہا، جنہوں نے اسے مناہل شاہ کو اٹھانے بھیجا تھا، اچھا رہنے دو، بچی تھک گئی ہوگی اتنے لمبے سفر سے جو آئی ہے۔ اوپر سے آتے ہی سب باتوں میں لگ گئے، تب بھی آرام نہ کر سکی۔ آپ سکون کرنے دو۔ ان کے لہجے میں جو محبت اور شفقت تھی اسے محسوس کرتے رمنا شاہ گرتے گرتے بچی تھی۔ اگر مناہل شاہ کی جگہ اس وقت شاہ حویلی کی کوئی اور لڑکی ہوتی تو اب تک دی جان خود جا کر اسے اٹھا چکی ہوتی، مگر یہ تو مناہل شاہ تھی، ان کے گمشدہ بیٹے کی گمشدہ بیٹی، جس کا آنا معجزہ ہی تھا۔ پھر کیوں وہ اس پر سختی کرتی؟ انہوں نے رمنا شاہ سے کہا کہ جاؤ جا کر زبردست سا ناشتہ تیار کرو۔ جب تک مناہل شاہ نہیں اٹھتی تب تک ناشتہ تیار کر لو، کیونکہ اس کے اٹھتے ہی دی جان چاہتی تھی کہ ناشتہ بغیر دیری کے اس کے سامنے سجا دیا جائے۔ رات بھی اس نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تھا، یقیناً ابھی اسے بہت بھوک لگی ہوگی۔ جی دی جان، جیسا آپ کا حکم۔ رمنا شاہ ان کے حکم پر سر خم کرتی ادب سے بولتی چلی گئی۔ پیچھے دی جان دوبارہ تسبیح کے دانے گرانے لگی۔ یہ تو طے تھا کہ دی جان مناہل شاہ کے ساتھ کسی قسم کی سختی کرنے کے حق میں بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ اپنے بیٹے حیدر شاہ کی اکلوتی بیٹی کو کسی قسم کے دکھ سے آشنا نہیں کروانا چاہتی تھی۔ مناہل شاہ اٹھ کر کمرے سے نکلی تو 10 بج چکے تھے۔ سبھی ناشتے سے فارغ ہو کر اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ وہ ادھر دیکھتے کچن میں گئی جہاں اس وقت اس کی چچی سلمہ شاہ یعنی عادل شاہ کی والدہ ہی موجود تھیں۔ مناہل شاہ کو دیکھ کر وہ مسکرا دی۔ اٹھ گئی مناہل شاہ؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ جی آئی ایم سوری، وہ شرمندگی سے بولی تھی، جس پر سلمہ شاہ نے حیران ہوا اور ان سے معذرت کرنے کی وجہ پوچھنے لگی، جس پر مناہل شاہ نے کہا، میں لیٹ اٹھی اس لیے، پتہ نہیں اتنی نیند کیوں آ گئی کہ آنکھ ہی نہ کھلی۔ اس نے انگلیاں مروڑتے کہا تو سلمہ شاہ اس کے پاس گئیں اور اسے کہنے لگی، مناہل شاہ ایسا کچھ نہیں ہے میری جان، میں جانتی ہوں بلکہ سب جانتے ہیں کہ تم تھکی ہوئی تھی، اسی لیے ایسی نیند غالب آ گئی۔ اب ان سب باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ بریک فاسٹ میں کیا کھاؤ گی، میں وہی بنا دیتی ہوں۔ انہوں نے شفقت سے اس کے چہرے پر پیار کرتے کہا، جو بابا جان کو پسند تھا وہی بنا دیں۔ اس کی بات پر سلمہ شاہ سوچ میں پڑ گئیں۔ مجھے تو علم نہیں حیدر بھائی کو کیا پسند تھا، دراصل میں ان کی موجودگی میں یہاں نہیں تھی، میری شادی بعد میں ہوئی تھی مناہل شاہ، وہ نرمی سے بتانے لگی۔ تو وہ مناہل شاہ نے انہیں کچھ بھی لائٹ سا بنانے کو بولا۔ وہ سر اس بات میں ہلاتی ہی ناشتہ تیار کرنے لگی۔ مناہل شاہ وہیں بیٹھ گئی۔ پھر کچھ دیر بعد ہی جب اس نے ناشتہ کر لیا تو سلمہ شاہ اسے لیے اپنی ساس کے کمرے میں گئی، جو مناہل شاہ کو دیکھ کر کھل اٹھی تھی۔ آؤ مناہل میرا بچہ، میں تمہیں بلانے ہی والی تھی، یہ بتاؤ تم اپنے لیے شادی کی شاپنگ پر کب جانا چاہو گی؟ اسے پاس بٹھا کر پوچھ رہی تھی۔ مناہل نے ان کی مرضی کا کہا تو وہ مسکرا دی اور پھر انہوں نے رمنا شاہ کو پکارا، جو کچھ دیر بعد وہاں آ گئی۔ رمنا شاہ نے اس وقت عبایا پہن رکھا تھا، ساتھ وہ اسکارف بھی باندھ چکی تھی، اب بس نقاب لگانا رہتا تھا۔ رمنا شاہ کو دادی جان نے مناہل شاہ کو اپنے ساتھ شاپنگ پر لے جانے کا کہا اور مناہل شاہ کی پسند کی شاپنگ کروانے کا بولا، جس پر رمنا شاہ اس بات میں سر ہلاتی اسے لے گئی۔ وہ خوشی خوشی اپنی چھوٹی سی کزن کو لے کر گئی تھی، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی خوشی چند لمحوں کی ہے، اس کے بعد اس سے یہ شاپنگ مشکل ترین لگے گی۔ مال پہنچتے ہی مناہل نے ہر وہ چیز
پسند کی جو شاہ خاندان کی لڑکیاں اپنے لیے سوچ بھی نہیں سکتی تھیں۔ اس کی پسند پر 2 سے 3 بار رمنا شاہ نے انکار کیا، مگر مناہل شاہ نے مسکرا کر اس کا انکار رد کر دیا، جس پر وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر دادی جان نے یہ سب دیکھ لیا تو الزام رمنا شاہ پر آئے گا کہ وہ اس کے ساتھ تھی، مگر وہ کیا کر سکتی تھی؟ اس کی یہ انجان کزن اس کی سن کہاں رہی تھی، اسی لیے اس نے خاموش رہنے کو ہی ترجیح دی۔ رمنا آپی، یہ دیکھو، یہ کتنا پیارا ڈریس ہے۔ مناہل شاہ کے پکارنے پر رمنا شاہ جو دی جان سے کال پر بات کر رہی تھی انہیں خدا حافظ بولتی پلٹ کر رمنا شاہ کی طرف دیکھنے لگی۔ کون سا؟ اس نے مناہل کے قریب کھڑے ہوتے پوچھا تھا، مگر جس ڈریس کی طرف مناہل شاہ نے اشارہ کیا تھا اسے دیکھتے ہی رمنا شاہ کی آنکھیں باہر آنے کی حد تک پھٹ چکی تھیں۔ وہ ایک مغربی لباس تھا جس کا گلا پیچھے سے بہت ڈیپ تھا، آگے سے بھی کچھ ایسا ہی تھا، سلیوز تو سرے سے ہی غائب تھیں۔ رمنا شاہ پھٹی آنکھوں سے اس ڈریس کو دیکھ رہی تھی، بولنے کے لیے اسے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ لسن، مجھے یہ ڈریس پیک کر دیں، مناہل نے سیل گرل کو پکارتے کہا۔ رمنا شاہ نے حیران ہوتے مناہل شاہ کو دیکھا۔ مناہل، یہ ڈریس تم کیوں لے رہی ہو؟ رمنا شاہ نے حیرانگی پر قابو پاتے پوچھا تو مناہل شاہ اس کے سوال پر ہنسی اور بولی، رمنا آپی، ڈریس کیوں خریدا جاتا ہے؟ وہ ڈریس کا بیگ پکڑتے بولی اور باہر کی طرف چل دی۔ رمنا شاہ بھی نہ چاہتے ہوئے اس کے پیچھے چل دی۔ مناہل شاہ تھک چکی تھی، تبھی اپنے شاپنگ بیگ ڈرائیور کو اٹھانے کا بولتی گاڑی میں جا کر بیٹھی۔ رمنا شاہ کے بیٹھتے ہی گاڑی شاہ حویلی کی طرف جاتے راستے پر روانہ ہو چکی تھی۔ رمنا شاہ کے لب بس اپنی جان کی حفاظت کی دعا کر رہے تھے۔ اسے پتا تھا کہ مناہل شاہ کے لیے ڈریسز دیکھ کر دی جان رمنا شاہ سے ہی سوال کریں گی، اور رمنا شاہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ شاہ حویلی پہنچتے ہی مناہل شاہ سیدھا اپنے کمرے میں آرام کے غرض سے جا چکی تھی۔ رمنا شاہ نے شکر ادا کیا کہ لاؤنج میں کوئی نہیں تھا، اسی لیے رمنا شاہ بھی جلدی سے اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئی۔ رات کو مایوں تھا، ساری حویلی کی سجاوٹ ہو چکی تھی، مردوں سے لے کر عورتوں تک سب تیار تھے سوائے مناہل شاہ کے، جو نہ چاہتے ہوئے بھی کیا کر رہی تھی کہ 3 دفعہ ملازموں سے بلانے کے لیے گئی تھی، مگر ہر بار اس نے واپس آ کر یہی کہا، مناہل بی بی کہہ رہی ہیں 10 منٹ تک آتی ہیں۔ اب تو دی جان کو بھی غصہ آنے لگا تھا۔ رمنا شاہ، جا کر مناہل شاہ کو بلا کر لاؤ ابھی، انہوں نے حکمیہ رمنا شاہ سے کہا تھا وہ بھی سر کو خم کرتی اوپر کی طرف چلی گئی۔ مناہل شاہ کے کمرے میں جب وہ گئی، ابھی تک وہ جینز ٹاپ پہنے بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی ہوئی تھی اور سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا جس پر کال چل رہی تھی۔ شاہ لالا، میں کچھ نہیں جانتی، آپ بس کل تک یہاں آ رہے ہیں، اس کے بعد مجھے کچھ نہیں سننا، وہ حتمی لہجے میں بولی۔ رمنا شاہ وہیں دروازے کے قریب رک گئی۔ مناہل، میرا بچہ، میں پرسوں تک آ جاؤں گا، مظہر شاہ کوئی تیسری بار یہی کہہ چکا تھا، مگر مناہل شاہ ضدی بنی بیٹھی تھی، ہر بار انسنا کر رہی تھی۔ میں ناراض ہو جاؤں گی، اس بار کہتے ساتھ ہی اس نے کال کٹ کر دی۔ پھر رمنا شاہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں بس آ رہی ہوں رمنا آپی، اس نے مسکرا کر کہا اور اٹھ کر فریش ہونے گئی۔ 10 منٹ تک وہ بالکل تیار تھی، میک اپ وہ کرتی نہیں تھی، لپ گلاس لگاتے ساتھ ہی اس نے باریک سی لائن آئی لائنر کی کھینچی تھی۔ ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھا، لانگ شرٹ کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ پہنے ہوئے، بال آگے کی طرف کیے، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ رمنا شاہ نے مسکرا کر اسے دیکھا، کافی حد تک اس کا پہنا لباس قابل قبول تھا۔ مناہل شاہ اس کی طرف آئی، چلے رمنا آپی، اس نے باہر کی جانب قدم اٹھائے۔ رمنا شاہ کی مسکراہٹ سے مٹ گئی اور مناہل شاہ سے دوپٹے کا پوچھا تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے تو کبھی زندگی میں بھی دوپٹہ یوز نہیں کیا تھا، نہ کبھی مظہر شاہ نے اسے دوپٹہ پہننے کا کہا تھا، تو اس نے کبھی پہننا مناسب بھی نہیں سمجھا۔ ابھی بھی اس نے رمنا شاہ کو دیکھتے نفی میں سر ہلاتے اسے بتایا کہ وہ دوپٹہ نہیں لیتی۔ رمنا شاہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ بس تب تک دوپٹہ اوڑھ لے جب تک وہ شاہ حویلی میں ہے، مگر وہ نہ مانی اور باہر چلی گئی۔ باہر جاتے ہی سب نے اسے یوں دیکھا تو ناگواری سے منہ موڑ لیا، اسے بار بار دوپٹہ لینے کا سب نے کہا، مگر وہ بھی مناہل شاہ تھی جو سن کر انسنا کرنا جانتی تھی۔ دی جان نے صبر کا گھونٹ بھرا، شاہ حویلی کے مردوں کو وہاں آنے کی اجازت نہیں تھی، اسی لیے وہ خاموش ہو گئیں۔ رسم ہوتے ہی مناہل شاہ بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی دادا سائیں اپنے کمرے میں داخل ہوئے، ان کی نظر سامنے پریشانی سے ٹہلتی دی جان پر گئی۔ ان سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے مناہل شاہ کے پہننے اوڑھنے پر سوال کیا۔ وہ خاموش ہو گئے۔ آپ فکر مت کریں بیگم سائیں، میں نے سوچ لیا ہے حیدر شاہ کی بیٹی کو کیسے قابو کرنا ہے، آپ بس چند دن انتظار کر لیں، پھر دیکھیے گا وہ لڑکی کیسے ہمارے اشاروں پر ناچتی ہے۔
انہوں نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ دی جان بس انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ تیسرے دن مظہر شاہ بھی پاکستان پہنچ چکا تھا۔ اس کا استقبال بھی پرجوش انداز میں کیا گیا تھا، جس پر وہ خوش تو نہ ہوا مگر اسے تشویش ضرور ہوئی تھی۔ جن لوگوں نے اس کے والد کی خوشحال زندگی کو قبول نہ کیا، وہ ان دونوں کو کیسے اتنے پرجوش انداز میں قبول کر رہے تھے، مگر وہ سمجھ نہ سکا۔ آرام کر کے جب وہ باہر نکلا تو مناہل شاہ کو ڈھونڈنے لگا۔ زنان خانے کی طرف جاتے اسے عادل شاہ نے روکا تھا اور بتایا تھا کہ اس طرف وہ نہیں جا سکتا کیونکہ وہاں شاہ خاندان کی عورتیں رہتی ہیں، جس پر مظہر شاہ پریشان ہو گیا اور اسے بتایا کہ وہ مناہل سے ملنا چاہتا ہے، تو عادل شاہ نے اسے انتظار کرنے کا کہا۔ کچھ دیر تک مناہل شاہ آتی دکھائی دی۔ مظہر شاہ کو دیکھتے ہی بھاگ کر اس کے سینے سے لگی۔ شاہ لالا، مجھے بھوک لگی ہے، کسی ریسٹورنٹ چلیں پلیز، اس نے منہ بنا کر کہا تھا تو مظہر شاہ نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ عادل شاہ نے اس کی طرف دیکھتے گہرا سانس لیا اور مظہر شاہ کو مخاطب کرتے کہا کہ وہ حویلی سے ہی کھانا بنوا دیتا ہے، ریسٹورنٹ جانے کا ارادہ ترک کر دے، مگر مظہر شاہ سے پہلے مناہل نے اس کی بات رد کر دی اور ضد کر کے مظہر شاہ کو لیے چلی گئی۔ پیچھے عادل شاہ اپنی تنی رگوں سے غصہ ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا تھا، مگر ابھی وہ داجان کے حکم پر خاموش بیٹھا تھا۔ آج رات مہندی کی رات تھی۔ دلہا بھی شاہ حویلی کا تھا اور دلہن بھی، اسی لیے مردوں کے لیے تقریب کا انتظام لان میں جبکہ عورتوں کے لیے لاؤنج میں سارے انتظامات کیے گئے تھے۔ مظہر شاہ کے لیے عادل شاہ نے بھی سب کزنز کی طرح ہی سوٹ سلوایا تھا۔ وہ سب تیار ہو کر لان میں بیٹھے تھے جبکہ اندر زنان خانے میں عورتیں اپنی تقریب میں مصروف تھیں۔ عادل شاہ دی جان کے پکارنے پر اندر گیا تھا اور اس کے کہنے پر مہندی کا تھال لینے اوپر گیا۔ جہاں جاتے ہی مہندی کا تھال اس نے ٹیبل پر رکھا تھا۔ دیکھا تو تھال اٹھایا ابھی پلٹا ہی تھا کہ سامنے سے مناہل شاہ تیار ہو کر باہر نکلتی نظر آئی۔ اسے دیکھتے ہی عادل شاہ کی پکڑ تھال پر مضبوط ہوئی تھی۔ اب بھی مناہل شاہ سیڑھیوں کی طرف جاتی جب عادل شاہ نے وہی تھال واپس میز پر رکھا اور مناہل شاہ کے راستے پر حائل ہوا، اس کی سرخ آنکھیں خود پر محسوس کرتے۔ مناہل نے ڈر سے اسے دیکھا جبکہ عادل شاہ نے بہت غور سے اسے دیکھا تھا۔ اس ڈریس کا گلا اتنا ڈیپ تھا کہ عادل شاہ نے تیزی سے نظروں کا رخ پلٹا۔ غصے کی تیز لہر اس کے اندر دوڑ گئی۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتے اس نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ یہ ڈریس فوراً چینج کرو ابھی، بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ عادل شاہ نے اس کے دمکتے حسن کو دیکھ غصے سے کہا۔ میں چینج نہیں کروں گی بھائی، مناہل شاہ نے اس کی بات پر ہمت کرتے کہا تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ عادل شاہ نے اس کے بھائی کہنے پر اپنا بے قابو ہوتا غصہ قابو کرتے کہا۔ سب نے کہا ہے میں بہت پیاری لگ رہی ہوں، آپ پتہ نہیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ اچھی نہیں لگ رہی؟ غور سے دیکھیں کتنا پیارا سا ڈریس ہے۔ وہ اپنا ڈریس کی طرف دیکھتی بولی تھی۔ عادل شاہ نے پھٹتے سر سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا نا ابھی جاؤ اور جا کر بدلو اس کو۔ عادل شاہ دبا دبا سے چلایا تھا۔ اگر حویلی کی لڑکیاں اسے ان کپڑوں میں دیکھ لیتی تو ان کے ذہن پر کیا اثر ہوتا؟ یہ سوچتے ہی عادل کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ میں نہیں جا رہی۔ وہ نظریں جھکاتی منمنائی تو اس کی جرت پر عادل شاہ نے اسے گھورا، پھر ادھر سے ادھر دیکھا تو نظر میز پر پڑے تھال پر گئی۔ دماغ میں کچھ کلک ہوا، وہ تیزی سے میز کی طرف گیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ٹیبل پر سے پڑے تھال میں رکھی مہندی اس کے کپڑوں پر الٹ دی۔ اس کی حرکت پر مناہل شاہ نے حیرت سے اپنے کپڑوں کو دیکھا، پھر سامنے کھڑے عادل شاہ کو دیکھا جس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھے۔ او ہو مناہل، تم نے تو اپنے سارے کپڑے خراب کر لیے، مہندی احتیاط سے پکڑنی تھی۔ اب جاؤ جا کر چینج کرو شاباش۔ اس کے چہرے میں مناہل شاہ کو اپنے صاف طنز محسوس ہو رہا تھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ عادل شاہ ہنسیا۔ میں آپ کا شاہ لالا کو بتاؤں گی۔ آپ نے عادل بھائی، آنکھوں میں آنسو لیے وہ عادل بھائی پر چلا رہی تھی جب اس نے اس کی بات کاٹ کر کہا، بتا دو جسے بتانا ہے، اور لاسٹ بار وارن کر رہا ہوں، دوبارہ بھائی مت بولنا، میں تمہارا بھائی نہیں ہوں۔ وہ غصے سے غرایا تو اس کے ڈر سے فوراً کمرے میں بھاگ گئی۔ عادل شاہ آنکھیں بند کی تو آنکھوں کے سامنے مناہل شاہ کا کچھ دیر پہلے والا حسین سراپا گھوما۔ لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی خوبصورتی سب سے چھپا دے۔ وہ بس اسے کہیں دور لے جانا چاہتا تھا جہاں اس کا حسن عادل شاہ کے علاوہ کسی کے سامنے عیاں نہ ہو۔ چھوٹی بلی کے پنجے باہر آ رہے تھے۔ آج ہی بڑے سائیں سے شادی کی بات کروں گا، وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولا تھا۔
پھر مہندی کے فنکشن کے بعد وہ اپنے دادا جان کے سامنے بیٹھا. بڑے سائیں، میں اب اور انتظار نہیں کروں گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مناہل شاہ سے شادی کروں تو کل ابراہیم شاہ کے نکاح سے پہلے میرا اور مناہل کا نکاح ہوگا، کیونکہ مجھے پرسوں ملک سے باہر جانا ہے. پھر میرا ارادہ بدل بھی سکتا ہے. وہ پختہ لہجے میں بولا اور بغیر کچھ سنے چلا گیا. پیچھے وہ سوچ میں پڑ گئے کہ کیسے مظہر شاہ سے بات کریں کہ وہ راضی ہو جائے. پھر اگلی صبح انہوں نے مظہر شاہ کو مردان خانے میں بلایا. وہ اپنے سامنے بیٹھے اپنے دادا جان کو دیکھ رہا تھا جو کسی گہری سوچ میں غرق تھے. آپ کو جو بات کرنی ہے کر لیں. وہ کافی دیر کے بعد بولا تو سامنے بیٹھے شخص نے اسے دیکھا. مظہر شاہ، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی بہن مناہل کو عادل شاہ کے نکاح میں دے دو. عادل شاہ پسند کرتا ہے تمہاری بہن کو. مظہر شاہ نے ان کی بات پر غور سے سنی تھی. میں اپنی بہن کو یہاں اس ماحول میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا. یہ ماحول اس کے لیے بہت مشکل ہے. یہ کہتے ہی وہ اٹھ کر جانے لگا. جب دادا جان کی اگلی بات پر اس کے قدم پتھر ہو گئے. وہ بے یقینی سے پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا. یہ نہیں ہو سکتا. اس کے لہجے میں بے یقینی واضح تھی. یہی سچ ہے. میں یہ تمہیں بتانا نہیں چاہتا تھا مگر اب مجبوری ہے. انہوں نے دکھ سے کہا. مظہر شاہ وہاں سے تیزی سے نکل گیا تھا. سیدھا وہ اپنے کمرے میں گیا. اندر جاتے دروازہ لاک کرتے وہ ماضی کے کسی بے درد لمحے میں غرق ہو گیا. ماضی. ڈرائنگ روم میں اس وقت صرف مظہر شاہ اور حیدر شاہ ہی موجود تھے. حیدر شاہ کے چہرے پر پریشانی واضح تھی. وہ مٹھی ہونٹوں پر رکھے بیٹھے تھے، کاندھے جھکے ہوئے تھے. مظہر شاہ اپنے بابا جان کو یوں پریشان دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا. بابا جان مجھے بتائیں کیا پریشانی ہے؟ مظہر شاہ نے کافی دیر بعد بے چینی سے پوچھا تھا، جس پر حیدر شاہ نے اسے نظر اٹھا کر دیکھا. وہ 18 سال کا ہونے والا تھا. اسے دیکھتے ہی وہ گہرا سانس لیے سیدھا ہوا. ہمارے خاندان میں کسی غیر سے شادی کرنا جرم سمجھا جاتا ہے مظہر. میں بھلے ہی اپنے خاندان سے دور ہوں مگر وہاں کی روایات یاد ہیں. میں نے تمہاری ماں سے محبت کی تھی بیٹا. میں اپنی محبت سے مکر نہیں سکتا تھا اور پھر اسی محبت کے ہوتے اپنے خاندان سے مخالفت کر لی. مظہر تم یاد رکھنا، تم دونوں کو وہیں جانا ہے. تم کبھی ان کی مخالفت مت کرنا. میرے بابا جان کبھی کچھ غلط نہیں کریں گے. وہ اسے دیکھتے جیسے منت کر رہے تھے. مظہر شاہ کو سمجھ تو نہ آیا مگر وہ کچھ نہ بولا. مظہر شاہ تم نے شاہ حویلی واپس جانا ہے. میں 3 دن پہلے وہاں گیا تھا اور کچھ فیصلے کر آیا ہوں. حیدر شاہ نے کچھ دیر کے بعد کہا. کیسے فیصلے بابا جان؟ مظہر شاہ نے چونک کر پوچھا. تبھی وہاں مظہر شاہ کی والدہ لیلا آ گئی تو حیدر شاہ نے مظہر شاہ کو جانے کا اشارہ کیا. اس کے بعد مظہر شاہ کو ان سے بات کرنے کی مہلت نہ ملی. مصروفیات کے چلتے ہی اس کے بابا جان کی وفات ہو گئی اور وہ فیصلے کیا تھے یہ بات ان کے ساتھ ہی دفن ہو گئی. تمہارے بابا جان یعنی حیدر شاہ نے تم دونوں کو شاہ خاندان کے نام بہت وقت پہلے ہی کر دیا تھا. مناہل شاہ بہت عرصے پہلے ہی عادل شاہ کی قسمت میں لکھی جا چکی تھی اور تم رمنا شاہ کی. دادا جان کی بات اس کی سماعت میں گردش کر رہی تھی. تو کیا یہ وہ فیصلہ تھا جو اس کے بابا جان نے پاکستان آ کر کیا تھا؟ کافی دیر سوچنے کے بعد وہ اٹھ کر باہر نکلا اور سیدھا دادا جان کو تلاش کرتا ان کے پاس گیا. اگر یہ فیصلہ میرے بابا جان کا تھا تو مجھے قبول ہے. اس نے کیسے یہ بات کی تھی یہ وہی جانتا تھا. اسے پتا تھا کہ اس کی بہن مناہل شاہ اس فیصلے کو رد کر دے گی، اسی لیے اس نے مناہل شاہ سے پوچھنا بھی مناسب نہ سمجھا. عادل شاہ کو جیسے ہی خبر ملی اس کے چہرے پر ایک الگ ہی رونق تھی. وہ زنان خانے گیا تو نظر سامنے سے آتی مناہل شاہ پر گئی جو ابھی بھی بغیر دوپٹے کے تھی. عادل شاہ اس کو دیکھتے غصے سے ادھر ادھر دیکھا. سبھی ملازمین وہیں تھے اور وہ یوں ہی لاپرواہ سی وہاں گھوم رہی تھی. اس وقت وہاں شاہ حویلی کے مرد بھی تھے. ان سب نے ہی مناہل شاہ کو یوں دیکھا تو نظروں کا رخ پھیر لیا. سبھی کو علم تھا وہ عادل شاہ کی منگ ہے اور کسی کی بھی عادل شاہ سے الجھنے کی ہمت نہیں تھی. عادل شاہ تیزی سے مناہل شاہ کے قریب گیا. اس کے بازو کو پکڑتے قریب ہی کمرے میں لے جاتا دیوار سے پن کیا. تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم دوپٹہ کیوں نہیں لیتی ہو؟ وہ غصے سے پوچھ رہا تھا. تب مناہل شاہ اس کی کل رات والی حرکت پر بھی غصے تھی. اب کی بار اس کی حرکت نے مناہل شاہ کے غصے کو ہوا دی تھی. آپ ہوتے کون ہیں مجھے یہ سب کہنے والے؟ میری جو مرضی ہوگی میں وہ کروں گی، جیسے چاہوں گی ویسے پہنوں گی. وہ غصے سے چلائی تھی. عادل شاہ نے ہنس کر اسے دیکھا پھر اس کی جانب جھکا. مناہل شاہ سانس تک روک چکی تھی. اس کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی. میں تمہارا کون ہوں یہ تو آج کی رات تمہیں واضح طریقے سے بتاؤں گا.
بس صبر کرو اور خود کو تیار رکھنا میری قربت برداشت کرنے کے لیے۔ وہ یہ کہتا اس کے چہرے پر پھونک مارتا پیچھے ہوا۔ مناہل شاہ کانپتے وجود کے ساتھ وہیں کھڑی رہ گئی اور وہ ایک آنکھ ونک کرتا چلا گیا۔ مناہل شاہ وہاں بھاگتے اپنے کمرے میں، اس کا موڈ بری طرح خراب ہو چکا تھا۔ اب اسے لگ رہا تھا کہ اس نے پاکستان آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے، مگر ابھی تو وہ وقت آنا تھا جب اسے اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہونا تھا۔ نکاح کا وقت ہوا تو رمنا شاہ اس کے پاس گئی اور اسے ایک ڈریس دیا اور تیار ہونے کا بولا۔ عادل شاہ کی باتیں اس کے دماغ معاف کر چکی تھی، اسی لیے بغیر دیکھے سوچے وہ اس ڈریس میں تیار ہونے لگی۔ جب رمنا شاہ کے ساتھ پالر والی وہاں آئی، رمنا شاہ نے مناہل شاہ کو بیٹھنے اور پالر والی کو اسے تیار کرنے کا اشارہ کیا۔ کچھ ہی دیر تک وہ بالکل دلہن کی طرح تیار ہو چکی تھی۔ رمنا شاہ خود بھی تیار ہونے چلی گئی۔ اس کا اور مظہر شاہ کا نکاح بھی آج ہی ہونا تھا۔ مناہل شاہ اپنی سوچوں میں غرق تھی جب مظہر شاہ اور چند لوگ اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ مناہل شاہ نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا تھا۔ مظہر شاہ اس کے ایک طرف بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور مجھے یقین ہے میری بہن میرا مان رکھے گی۔ وہ بس اتنا بولا تھا، پھر نکاح خان کو شروع کرنے کا کہا۔ مناہل تو اپنی جگہ پتھر ہو چکی تھی۔ نکاح خان جو بول رہا تھا اس کا واضح مطلب تھا کہ اس کا نکاح عادل شاہ سے ہو رہا ہے۔ اسی لمحے اسے عادل شاہ کے الفاظ یاد آئے تھے کہ میں تمہارا کون ہوں یہ تو آج رات تمہیں واضح طریقے سے بتاؤں گا، اور خود کو تیار رکھنا میری قربت برداشت کرنے کے لیے۔ یعنی وہ یہ سب کر رہا تھا، مناہل شاہ کا دل کیا وہ بھاگ جائے، مگر اپنے شاہ لالہ کو دیکھتے وہ بے بس ہوئی تھی۔ موت کو گلے لگانے کے برابر اس نے نکاح قبول کیا تھا۔ نکاح ہوتے ہی وہ سبھی چلے گئے، ساتھ ہی اس کا شاہ لالہ، شاید اسی لیے وہ اس سے کوئی سوال نہ کرے۔ وہ ان سب کے جاتے رونے لگی۔ کافی دیر تک وہ روتی رہی، میک اپ بھی سارا خراب ہو چکا تھا۔ جب سلمہ شاہ اس کے کمرے میں آئیں تو اسے روتا دیکھ سمجھ گئی، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ انہیں حکم ملا تھا مناہل عادل شاہ کو عادل شاہ کے کمرے میں پہنچانے کا، تو وہیں کرنے آئی تھی۔ مناہل کو اٹھاتے، سر پر گھونگھٹ نکالتے، بغیر کچھ کہے وہ اسے عادل شاہ کے کمرے میں لے گئی اور اسے وہیں چھوڑ کر کمرے سے نکل گئی۔ سامنے سے آتے اپنے بیٹے کو دیکھ وہ وہیں رک گئی۔ السلام علیکم اماں سائیں، عادل شاہ نے مسکراتے کہا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ عادل شاہ وہ ابھی بچی ہے، اسی لیے انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح اپنی بات واضح کریں، مگر عادل شاہ سمجھ چکا تھا، تبھی بولا آپ بے فکر رہیں۔ اپنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جاتے ہی دروازہ لاک کیا، جس پر مناہل شاہ جیسے نیند سے جاگی۔ وہ چل کر بیڈ سے اٹھی۔ عادل شاہ نے اسے دیکھا، وہ سمجھ سکتا تھا وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ دور رہے مجھ سے، وہ اسے قریب آتا دیکھ بولی تھی۔ رو رو کر آواز بیٹھ چکی تھی۔ عادل شاہ نے اس کو دیکھا تھا، بھیگی پلکیں اٹھتی گرتی عادل شاہ پر تھی، جبکہ اس کا حسین سراپا جو آج اس کے لیے سجایا گیا تھا عادل شاہ کے لیے ایک امتحان بن چکا تھا۔ تبھی سب کچھ ایک طرف کرتے وہ بس کے پاس گیا، اس کے قریب جاتے کلائی سے پکڑتے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ اس کے سینے سے لگی تو عادل شاہ نے اس کی کمر کے گرد حصار باندھا۔ رونے سے میک اپ خراب ہو چکا تھا، ایک صرف اس کے باریک ہونٹ تھے جو ابھی تک سرخ تھے اور سرخ رنگ سے سجے ہوئے تھے۔ دل کی خواہش پر لبیک کہتے وہ ان پر جھکا، اپنی پیاس بجھانے لگا تھا، جبکہ مقابل کا جسم کانپنے لگا تھا۔ وہ مسلسل خود کو چھڑوانے کی کوشش میں تھی۔ کافی دیر کے بعد عادل شاہ نرمی سے پیچھے ہٹا اور اس کے چہرے پر بکھرتے رنگ دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ مناہل شاہ نے اس کی نظروں کو خود پر محسوس کرتے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپایا تھا۔ عادل شاہ اس کی حرکت پر اس کے گرد حصار تنگ کر گیا۔ میں جانتا ہوں یہ سب کچھ بہت اچانک ہوا ہے، اسی لیے تم جتنا چاہے وقت لے سکتی ہو، ابھی چینج کر کے سو جاؤ۔ نرمی سے اس کی پیشانی چومتے وہ دور ہوا تھا، پھر اپنے کپڑے لیے فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد نکلا تو ماتھے پر بکھرے بالوں سے پانی کی بوندیں گر رہی تھیں۔ مناہل شاہ اسے دیکھتے حیران تھی، وہ کیسے دور ہوا تھا، یہ سوچتے اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی اور اسے دیکھنے لگی۔ عادل شاہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ صبح جو آپ نے کہا کیا اس پر عمل نہیں کریں گے؟ وہ طنزیہ پوچھ رہی تھی۔ عادل شاہ کے لبوں پر تبسم بکھرا تھا۔ تم چاہتی ہو میں وہ سب کروں؟ وہ دھیمے لہجے میں پوچھ رہا تھا، جس پر مناہل شاہ کا چہرہ سرخ ہوا۔ مجھے واپس یورپ جانا ہے، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولی تو عادل شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ سمٹ گئی۔ صبح بات کریں گے، ابھی سو جاؤ، تھک گئی ہوگی۔
اور دماغ بھی کام نہیں کر رہا تمہارا۔ وہ بس اتنا ہی بول سکا تھا، پھر مناہل شاہ کو پیچھے کرتا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ مناہل شاہ نے غصے سے سر پر سیٹ کیا دوپٹہ کھینچا تھا، جس میں لگی پنز اس کے سر اور کاندھوں پر خراشیں چھوڑ گئیں۔ ایک ہلکی سی سسکی نکلی تھی جو عادل شاہ نے سنی تھی۔ پھر مناہل شاہ نے زبردستی زیور اتارنے کی کوشش کی، جو تیزی سے اس کے قریب جاتے عادل شاہ نے ناکام کی، اور خود نرمی سے اس کی جولری اتارنے لگا۔ اس کے ہاتھوں کا لمس بار بار مناہل شاہ کو اپنی گردن پر محسوس ہو رہا تھا، جس پر وہ سانس روک چکی تھی۔ عادل شاہ نے جولری اتار کر ایک طرف رکھی اور اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ مناہل عادل شاہ، اس کے لہجے میں خمار تھا۔ مناہل کی پلکیں اٹھنے کے بجائے لرزنے لگی تھی۔ سانس لو جان شاہ، ورنہ میں اپنے طریقے سے روک دوں گا، اس کی گردن پر لب رکھتے بولا تھا۔ اس کو آزما رہی تھی۔ عادل شاہ کو لگ رہا تھا وہ اپنے وعدے سے مکر جائے گا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس پر حلال تھی۔ اس کی بات پر مناہل نے سانس لیا تھا۔ عادل شاہ جلدی سے اس سے دور ہوا۔ اپنے بے قابو ہوتے جذبات پر بند باندھتے وہ سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ نہ جانے کیوں مگر مناہل شاہ اس کو یوں قریب آ کر دور جانا اذیت دے گیا تھا۔ تبھی وہ جلدی سے کپڑے لیے فریش ہونے گئی۔ اس وقت وہ لوز سی شرٹ اور ٹراؤزر میں تھی۔ گیلے بال ٹال سے رگڑ کر ٹال وہیں ایک طرف رکھے وہ بیڈ پر جا کر عادل شاہ کے قریب بیٹھی۔ وہ جو سونے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے اتنے قریب بیٹھنے پر اسے دیکھنے لگا۔ کیا میں آپ کے قابل نہیں ہوں؟ اس کے سوال پر عادل شاہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ کس نے کہا یہ؟ وہ سرد لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اگر قابل ہوں تو یوں مجھے دور کیوں دھکیل رہے ہیں؟ اس کے سوال پر عادل شاہ نے گہرا سانس لیا تھا، پھر اس کو اپنی جانب کھینچتے بیڈ پر گراتے خود اس پر کسی گھٹا کی طرح چھایا تھا۔ مجھے لگا تھا میری بیوی بہت چھوٹی اور معصوم ہے، مگر بات ادھوری چھوڑ کر وہ ہنسی دبانے لگا۔ مگر کیا؟ وہ غصے سے اسے دیکھتی پوچھنے لگی۔ عادل شاہ اس کے کان کے پاس جھکا۔ عادل شاہ کی بات پر اس کے کان تک سرخ ہوئے تھے۔ عادل ساری حدوں کو توڑتے اس پر جھکتا چلا گیا تھا۔ مناہل شاہ بھلے ہی یورپ میں رہی تھی، مگر اس نے اسلام پڑھا تھا۔ رہن سہن تو نہ بدل سکی، لیکن وہ جانتی تھی کہ میاں بیوی ایک دوسرے پر کیا حقوق رکھتے ہیں، اور اپنے شوہر کو اس کے حقوق سے دور رکھ کر وہ اللہ کے حضور گناہگار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ رات سرکتی جا رہی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ہمراز بن چکے تھے۔